السلام علیکم۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے کلکی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے۔ ڈاکٹر وید پرکاش کمپیریٹیو ریلیجنس کے مصنف ہیں اور انہوں نے اس موضوع کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ مثلا انہوں نے بدھزم اور کرسچینٹی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے اسلام کے اوپر کچھ کتابیں لکھی ہیں، ہندوازم کے اوپر کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ اب اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے ڈاکٹر وید پرکاش بتاتے ہیں کہ ان کے علم میں تھا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ہندو اوتار کو وہی درجہ دیتے ہیں جو کہ مسلمان رسول کو، نبی کو دیتے ہیں، کیونکہ اوتار کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے زمین پر مبعوث ہونا، زمین پر آنا۔ تو اس حساب سے ایشور کا اوتار کا مطلب ہوا کوئی ایسی ہستی جو کہ خدا کی طرف سے زمین پر مبعوث ہو، خدا کی طرف سے زمین پر آئے۔ تو ہندوؤں کے ہاں اوتار کا وہی درجہ ہے جو کہ مسلمانوں میں رسول اور نبی کا درجہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے علم میں تھا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ہندو کلکی اوتار کو خدا کا آخری اوتار تسلیم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جب ان دونوں ہستیوں کے زمانوں کے حالات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں درج ہیں، اور جو کلکی اوتار کے بارے میں پرانوں میں اور ویدوں میں جو حالات درج ہیں جن میں کلکی اوتار کی بعثت ہوگی، ان دونوں کا جب مشاہدہ کیا تو ان کو علم ہوا کہ ان دونوں میں بہت زیادہ، ان حالات میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جب ان دونوں کی خصوصیات کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات سیرت کی کتابوں میں درج ہیں اور جو کچھ کلکی اوتار کے بارے میں پرانے میں، اور پرانا جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے پرانے یا وید، ان میں جو اس کی خصوصیات درج ہیں، ان دونوں میں بھی بہت زیادہ مشابہت پائی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ان کو شوق ہوا کہ ان دونوں کے بارے میں ایک ریسرچ کی جائے، اور یہ کتاب اسی ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ تو آج کی یہ میری ویڈیو اسی کتاب کے بارے میں، اس میں جو انہوں نے ان دونوں شخصیات کی مشابہتوں کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، ان کے حالات کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، اسی کے اوپر یہ ویڈیو ہے۔ اور اس کتاب کے نتیجے میں تقریباً ڈاکٹر وید نے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ ہندو جس اوتار کے انتظار میں ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں وہ ہستی مبعوث ہو چکی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی مشابہتوں کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کی بات کر لیتے ہیں وہ ان کا زمانہ بعثت ہے۔ پہلے میں بات کر لیتا ہوں ہندوازم کی۔ ہندو تاریخ کو، وقت کو 4 زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا زمانہ ان کے مطابق ست یوگ کہلاتا ہے، اور یہ ان کے مطابق تقریباً 17 لاکھ کچھ ہزار سال پر مشتمل زمانہ تھا۔ دوسرے زمانے کو یہ تریتا یوگ کہتے ہیں، جو کہ 12 لاکھ کچھ ہزار سال، تقریباً 13 لاکھ سال کے قریب کا زمانہ تھا۔ پھر تیسرا دور یہ کہتے ہیں دوپریوگ کا زمانہ تھا، یہ اسی طرح کوئی تقریباً 8 لاکھ سال اس کی مدت کہی جاتی ہے۔ چوتھا زمانہ یہ لوگ کہتے ہیں کلیوگ ہے، جس کی مدت تقریباً 4 – 4.5 لاکھ سال کے قریب بنتی ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کلکی اوتار کی بعثت ہونی ہے، کلکی اوتار کو دنیا میں مبعوث ہونا ہے۔ اور جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، کلیوگ یہ سیاہ ترین دور ہے دنیا کا۔ یہ وہ دور ہے جب دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم ہوں گے، جب ہر طرف خون خرابہ ہوگا، جنگ و جدل ہوگی، کہیں جائے امان دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا سیاہ ترین دور ہے جس میں ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کلکی اوتار کا جنم ہونا ہے، کلکی اوتار کو دنیا میں مبعوث ہونا ہے۔ تو ہندوؤں کا عقیدے کا جو کنکلوژن بنا وہ یہ بنا کہ ان کے مطابق کلکی اوتار دنیا کے آخری زمانے میں آئیں گے، یعنی جب دنیا کا خاتمہ قریب ہوگا، اور یہ دنیا کا سیاہ ترین دور ہوگا جس وقت وہ دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ حالات کو نارملائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بالکل آخری دور میں آئیں گے، ان کے بعد یعنی ان کا بعثت جو ہے وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو ان کی بعثت مسلمانوں کے حساب سے بھی بالکل آخری دور میں ہوگی۔ اور یہ تو ہمیں تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں حالات بہت ہی خراب ترین دور تھے۔ یعنی اگر میں اس زمانے میں ہندوستان کی بات کروں تو ایک بک ہے اینشینٹ سویلائزیشن آف انڈیا، اس کا آتھر کا کہنا ہے کہ 500 عیسوی میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 100 – 150 سال پہلے، یہ ہندوستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔
اسی زمانے میں ہندوازم میں بت پرستی شروع ہوئی. یہی وہ زمانہ تھا جب جو طبقاتی کشمکش تھی، اونچی ذات کا ہندو اور نچلی ذات کا ہندو، اونچی ذات کے ہندوؤں کے جو ظلم و ستم تھے نچلی ذات کے ہندوؤں کے اوپر اسی زمانے میں اپنے بدترین لیول تک پہنچنا شروع ہوئے. تو ہندوستان کے حالات دیکھیں یا ایران کے حالات دیکھیں، ایران میں بھی یہ جو زمانہ تھا یہ بدامنی کا اور ظلم و جبر کا زمانہ تھا. جو ایران کی جو رعایا تھی وہ اپنے بادشاہوں کے ظلم سے تنگ تھی. یہی وجہ تھی کہ جب مسلمان اسلام کا پیغام لے کر نکلے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور جو ایرانی معاشرہ تھا پورا کا پورا اسلام میں کنورٹ ہو گیا. تو ایسٹ میں ہندوستان ہو یا ایران ہو، دو ہی بڑی طاقتیں تھیں، ان دونوں میں بھی حالات بدترین تھے. اور اگر ویسٹ کی بات کی جائے تو ویسٹ میں اس وقت رومن امپائر کی حکومت تھی. رومن امپائر میں بھی اس وقت جو بادشاہ تھا اس کی گرپ بھی کمزور ہو رہی تھی، اور جو اس وقت کے پادری تھے ان میں بھی زوال آ چکا تھا. اس وجہ سے عیسائیت بھی زوال کا شکار تھی. تو جو اس وقت کا مظلوم آدمی تھا اس کو نہ مشرق میں پناہ حاصل تھی نہ مغرب میں پناہ حاصل تھی. آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ حالات بہت برے ہیں، تو ہندوستان میں جو ظلم و ستم سے تنگ لوگ ہیں اگر وہ چاہیں تو وہاں سے نکل کے وہ مغرب کی طرف، یورپ، امریکہ، کینیڈا یا مڈل ایسٹ کی طرف ان کو پناہ مل سکتی ہے. اسی طرح جو پاکستان میں جو ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ بیچارے اگر چاہیں تو وہاں سے وہ مڈل ایسٹ کی طرف بھاگ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال تاریخ کی ریکارڈ ہجرت ہوئی جیسا کہ ہم نے دیکھا. تو آج کا جو مظلوم انسان ہے اس کو مشرق سے نکل کے مغرب میں جانے کے لیے جائے پناہ میسر ہے، لیکن اس زمانے کا جو مظلوم انسان تھا اس کو نہ مشرق میں پناہ تھی نہ مغرب میں پناہ تھی. تو سب سے پہلی جو کمینلٹی ہے ان دونوں کے درمیان، سب سے پہلی جو مشابہت ہے وہ ان حالات کی مشابہت ہے جو کہ ایک طرف ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں درج ہیں، جو انہوں نے نام ہی اس کو کلیوگ کا دیا ہے، سیاہ دور کا دیا ہے، اور جو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں حالات ملتے ہیں جس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. یہ وہی حالات تھے جن کا ہندوازم کی کتابوں میں پریڈکشن کی گئی تھی کہ اس زمانے میں کلکی اوتار کی بعثت ہونی ہے. اسی زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. پھر جو دوسری خصوصیت بیان کی گئی ہے کلکی اوتار کی، یہ بھگوت پران میں درج ہے کہ کلکی اوتار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے شمشیر سے یعنی تلوار سے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کر دیں گے. اور اس گھوڑے کی جو خصوصیات میں اس کا نام بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے دیودت. دیودت یعنی دیوتا کا دیا ہوا گھوڑا. وہ دیوتا کے دیے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار سے دشمنوں کا خاتمہ کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے براق گھوڑے کی سواری دی گئی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلوار سے غزوات میں حصہ لیا، اور اس غزوات میں حصہ لے کے انہوں نے اپنے دشمنوں کو جنگ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے زیر کیا. یعنی انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام بھی کیا، تبلیغ بھی دی، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت بھی دی. لیکن جو اس وقت کا اسٹیٹس کو تھا، وہ لوگ جو کسی صورت بھی ماننے کے لیے، جو کسی صورت بھی راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے راستے میں کانٹے بوتے تھے، ان کے لیے ان تلوار سے بھی مقابلہ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ان دونوں کے والدین کی. کلکی پران میں کلکی اوتار کی جو والدہ ہیں ان کا نام سومتی درج ہے، اور اس کا مطلب ہے امانت دار، امن والی. جبکہ ہمیں پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھیں ان کا نام آمنہ تھا، اور آمنہ نکلا ہی امن سے ہے. اسی طرح جو کلکی اوتار کے والد تھے ان کا نام اس میں درج ہے وشنو یش. وشنو ہندو کہتے ہیں بھگوان کو، اپنے خدا کو جو نام دیتے ہیں وہ وشنو ہے. اس حساب سے وشنو یش کا مطلب ہوا خدا کا بندہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ، یعنی خدا کا بندہ. پھر کلکی اوتار کے بارے میں درج ہے کہ یہ پردھان پروہت کے گھر یعنی برہمنوں کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے. جو اس علاقے کا سردار ہوگا اس کے گھر پیدا ہوں گے. اور ہمیں پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے، اور حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے. پھر جو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو جائے پیدائش تھی. یہ بھی کلکی اوتار کا جو مقام پیدائش ہے وہ درج ہے شمبھل، اور شم نکلا ہے امن سے. شمبھل کا مطلب ہوا امن کی جگہ، امن کی زمین، دارالامن. اور مکہ کو جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہم کہتے ہی دارالامن ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے. کلکی پران میں یہ بھی درج ہے کہ
کل کی اوتار مدھو ماس کے مہینے میں پیدا ہوں گے، اور سنسکرت زبان میں مدھو ماس بہار کا مہینہ ہے، یہ جو اس کتاب کے مطابق بتا رہا ہوں میں، اور ربیع الاول عربک کیلنڈر میں بہار کا مہینہ ہے۔ تو اس حساب سے جو کل کی اوتار کی پیدائش ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہونی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ کل کی پران میں یہ بھی درج ہے کہ جو کل کی اوتار ہیں وہ 4 بھرتاؤں کی مدد سے، 4 مددگاروں کی مدد سے شیطان کا خاتمہ کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 4 عزیز ترین قریب ترین دوستوں کے ساتھ انہوں نے اسلام کا نفاذ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو ایک اور مشابہت ہے ان کے درمیان وہ یہ ہے کہ کل کی اوتار کو بھی 4 مددگاروں کے ذریعے سے مدد ملنی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قریب ترین لوگوں یعنی 4 قریب ترین صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد دی۔ اس کے علاوہ کل کی پران میں یہ بھی درج ہے کہ کل کی اوتار ایک پہاڑی کے اوپر جائیں گے اور شیو رام جی سے عرفان حاصل کریں گے، اور پھر وہ شمال کی طرف جائیں گے، اور پھر وہ اپنی بستی میں واپس آئیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے سے لے کر فتح مکہ تک کا نقشہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ گئے، اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو خدا کا، اللہ تعالیٰ کا عرفان عطا کیا گیا، وحی عطا کی گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن شریف کا نزول شروع ہوا، اور پھر شمال کی طرف یعنی مدینہ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور پھر 10,000 صحابہ کے ساتھ وہ مکہ واپس آئے اور فتح مکہ ہوئی۔ تو یہ پورا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے لے کر جو فتح مکہ تک کا جو واقعہ ہے، یہ چند لفظوں میں یہ بھی پورا درج ہے۔ پھر کل کی پران میں یہ بھی درج ہے کہ کل کی اوتار کو دیوتاؤں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے مدد ملے گی، اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات میں، خاص طور پہ غزوہ بدر میں قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے زمین پہ اتار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اس کے علاوہ کل کی اوتار کے مطابق ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ بے مثال حسن والے ہوں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو مشہور ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی جو خوشبو بدن ہے اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ شریمد بھگوت پران میں ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ کل کی اوتار کے جسم سے مہکتی ہوئی خوشبو کے اثر سے لوگوں کے قلوب پاک ہو جائیں گے، یعنی ان کے جسم سے خوشبو نکلا کرے گی جو کہ اور ان کے جسم کی خوشبو ہوا میں شامل ہو کر لوگوں کے قلوب کو پاک کر دے گی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم اطہر تھا ان سے جو پسینہ مبارک آتا تھا اس میں بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کر رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو ہم لوگ خوشبو میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ بڑھ کر خوشبودار چیز اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو تو ان کے درمیان ایک اور مشابہت یہ بھی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والی خوشبو تھی، اس کے بارے میں بھی کل کی پران میں درج ہے۔ اور پھر ان کے درمیان یہ مشابہت تو ہے ہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار آخری اوتار ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھگوت پران میں 8 صفات بیان کی گئی ہیں کل کی اوتار کی، جن میں سب سے پہلی ہے پرگینا یعنی علم اور دانائی کی صفت۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور دانائی تو مثالی ہے، جو ظاہر ہے جن کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس سے بڑھ کر علم اور دانائی کی باتیں تو دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اسٹریٹجسٹ کی حیثیت سے، ایک بہترین سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک بہترین پولیٹیشین کی حیثیت سے، ایک بہترین معیشت دان کی حیثیت سے، یعنی دنیا میں جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان ہر پروفیشن کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اور ان کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہی نہیں ہو سکا۔ یہ
کہاوت تو ہے کہ لیڈر کریٹ لیڈرز، لیکن اگر آپ غور کریں تو دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر آیا ہی نہیں جس نے کوئی اور لیڈر پیدا کیا ہو۔ یہ بکواس ہے کہنا کہ کسی لیڈر نے کوئی لیڈر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے کوئی اور لیڈر پیدا کیا ہو۔ اور اب جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے کے بعد ہی ایک نہیں 4 لیڈر دے کے گئے تھے، اور صرف وہ 4 نہیں، ان کے بعد یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بھی شخص رہا وہ خود ایک لیڈر بن گیا۔ پھر جو دوسری صفت درج ہے کلکی اوتار کی، وہ ان کی اعلیٰ نسبی ہے، اور ہمیں پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے معزز قبیلے قریش، اور قریش کے بھی سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ جو تیسری خصوصیت درج ہے کلکی اوتار کی، وہ ضبط نفس ہے، یعنی اپنے حواس کو قابو میں رکھنے والا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ستائی سے پاک اپنے حواس پر قابو رکھنے والے انسان تھے۔ تو یہ جو تیسری خصوصیت ہے ضبط نفس، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس کے علاوہ جو چوتھی صفت بیان ہوئی ہے وہ شروطی گنیان ہے۔ یہ گنیان لفظ کیا ہے یہ میں نے پہلی بار سنا، ہو سکتا ہے اگر میں اس کا تلفظ غلط پڑھ رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن شروطی کہتے ہیں سنی ہوئی چیز کو۔ تو شروطی گنیان یعنی علم الکتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے اور وہ لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو شروطی سنی ہوئی کتاب کا علم ہے یہ قرآن کریم کا علم ہے۔ پھر جو پانچویں خصوصیت ہے وہ شجاعت ہے، یعنی کلکی اوتار کی جو پانچویں صفت جس کا ذکر کیا گیا وہ ان کی شجاعت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے بہت سارے قصے ہیں، میں صرف چند کا ذکر کروں گا۔ جب ہجرت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے پہلے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے آخر تک مکہ منورہ میں مکہ معظمہ میں موجود تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کی، حالانکہ اس وقت قریش ان کی جان کے در پہ تھے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت جو بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھا کرتا تھا اور اس کی فوجیں آگے جا کے جنگ کیا کرتی تھیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام غزوات میں فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے۔ اور ایک جنگ تھی فتح مکہ کے بعد، جب قبائل طائف کے قبائل سے جنگ کرنی پڑی مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کا ایک تنگ گھاٹی سے گزر ہوا، اور قریش کے قبائل نے اور جو طائف کے قبائل تھے انہوں نے اس گھاٹی کے اوپر پہاڑوں کے اوپر اپنے تیر انداز مقرر کیے ہوئے تھے، انہوں نے دونوں طرف سے مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی شروع کر دی، تو بے تحاشا مسلمان اس غزوے میں شہید ہوئے تھے اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ تو اس وقت، اس مشکل وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ان کی دونوں خصوصیات واضح ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے حواس پہ قابو رکھا، وہ وہاں پہ کھڑے رہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی طرف واپس متوجہ کرنا شروع کیا، اپنے طرف واپس دوبارہ بلانا شروع کیا، اور پھر انہوں نے واپس دوبارہ ایک فوج جمع کر کے اس قبائل کو شکست دی۔ اس کے علاوہ جو کلکی اوتار کی صفت بیان ہوتی ہے وہ کم سخنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کم سخن تھے، لیکن جب وہ کلام کرتے تھے تو اتنا سحر انگیز کلام کرتے تھے کہ ان کی احادیث آج بھی موجود ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے جو ان کی 7ویں صفت بیان کی گئی ہے کلکی اوتار کی، وہ ان کا دان ہے، جود و سخا یعنی سخاوت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو مشہور ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی مجھے واقعہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور جو 8ویں صفت کلکی اوتار کی درج ہے وہ ہے شکر گزاری، یعنی کسی کے اوپر جو احسان کیا گیا ہو اس کی قدر کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ان کی جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ان کے اس جذبے کی بے تحاشا قدر کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ مکہ کو فتح کر چکے تھے، وہ تمام عرب کے سردار تھے، لیکن وصال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آج ان کا روضہ ہے۔ اور پھر ان مشابہتوں کے آخر میں ڈاکٹر وید پرکاش، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر وید پرکاش کہتے ہیں کہ کلکی اوتار کے بارے میں درج ہے کہ وہ آنے کے بعد جس مذہب کو قائم کریں گے وہ ویدک مذہب ہوگا، اور ویدک مذہب بقول ڈاکٹر وید پرکاش، وید
کا جو مذہب ہے اور قرآن کا جو مذہب ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی توحید کی تعلیم دیتا ہے اور وید بھی ایکم ستیہ کی تعلیم دیتا ہے، ایکم ستیہ کا اعلان کرتا ہے، یعنی خدا ایک ہی ہے۔ اور پھر اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ ویدوں میں ایشور کی بھکتی کا یعنی خدا کی عبادت کا حکم ہے، اور قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا، خدا کی عبادت کا حکم ہے۔ تو وید پرکاش صاحب کہتے ہیں کہ وہ جس مذہب کو کلکی اوتار نے آ کے نافذ کرنا تھا، اس کی دعوت وہی ہے جو کہ قرآن پاک کی دعوت ہے، اور وہ مذہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر چکے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی اور وید کی جو تعلیمات ہیں ایک جیسی، اس کے بارے میں بھی یہاں پہ اس کتاب میں تھوڑا سا درج ہے، لیکن وہ میرے اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ لوگ کہیں تو میں اس کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ لیکن اس کتاب کے آخر میں، سب سے آخر میں، ڈاکٹر وید پرکاش کہتے ہیں کہ جس رسول کی گواہی، جس کی خوشخبری، جس کی نوید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس احمد رسول کے آنے کی نوید دی تھی، اور وید کے رشی جس کلکی اوتار کی خوشخبری سناتے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں اس کی گواہی دوں، اور میں متعجب ہوں، میں حیرت میں ہوں کہ ہندو جس نبی کے، جس کلکی اوتار کے انتظار میں ہے، وہ آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں مبعوث ہو چکا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ میرے نہیں، یہ ڈاکٹر وید پرکاش کے الفاظ ہیں اسی کتاب میں۔ بہرحال آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیوز بناؤں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وید کی اور قرآن کریم کی جو مماثلتیں ہیں جو اس کتاب میں بیان کی گئیں، ابھی تو میرے علم میں یہی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میں ان کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں تو اس کے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔